میں نے کیا آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ کھانا نہ کھائیں؟ فینی سے چپ نہ رہا گیا۔ پلیز پلیز آج تو چپ رہو، سنا ہے اپنی شادی کے موقع پر زیادہ بولنے والی لڑکی دلہن بن کر چڑیل لگتی ہے۔ سائم کی شرارت پر وہ چراغپا ہو گئی۔ آنٹی آپ سن رہی ہیں نا بھائی کی باتیں اور شوخیاں ہوا ہو جائیں گی، فینی نے دھمکی آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سائم کو فوراً اپنے راز کے افشا ہونے کا خطرہ ہوا۔ معافی، سوری، توبہ بخشو مجھے، تم چاہے مسلسل بولتی رہو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھپھو آپ میرے لیے چائے بنوائے، میں بس فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ فوراً ہی نکل گیا۔ زویا احسن دونوں کے جھگڑے سے محظوظ ہو کر بولی، ان دونوں کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نہیں لڑتی ہوں آنٹی، بھائی ہی ہمیشہ غلط بات کرتے ہیں۔ فینی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ رواحہ بیٹا تم جا کر خانسامہ سے چائے کے لیے کہہ دو، اور سنو لڑکیوں سے بھی کہو کہ اپنی تیاری مکمل کر لیں، سائم کے تیار ہوتے ہی ہم چلتے ہیں۔ جی اچھا آنٹی، وہ سعادت مندی سے کہتی باہر نکل آئی۔ کچن میں خانسامہ یا کوئی اور ملازم موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر سبھی کام چور بنے ہوئے تھے۔ رواحہ خود اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اسے کچن میں جاتے دیکھ کر سائم بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ سب جانے کی تیاریوں میں تھے، اسی لیے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اپنی مدر ان لا پر تو بڑا زبردست امپریشن ڈالا ہے، گھر آنے کی آفر کر دی ہے۔ ابھی وہ میری حقیقت سے واقف جو نہیں ہے، اس نے مڑ کر جواب دیا۔ سائم کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اس نے سائم کو سگریٹ نوشی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ چولہے کی آنچ دھیمی کر کے وہ اس کی طرف آئی۔ یہ اسموکنگ کب شروع کی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی حیرت برقرار تھی۔ تمہاری جدائی جب سے لاحق ہوئی ہے؟ ویسے پہلے بھی چوری چوری آفس ٹائم میں پیتا تھا، مگر اب نہیں پیئیں گے۔ سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے، ہر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا بھی ہوتا ہے، مگر آپ سب مرد ہمیشہ مضر صحت سے ہی شوق فرمائیں گے۔ رواحہ نے اس کی انگلیوں میں پھنسا سگریٹ جھپٹ کر میز پر ہی مسل دیا اور پھر پورے استحقاق سے اس کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ شوق نہیں، مجبوری ہے وائف۔ ویل ایز یو لائک، آئندہ نہیں پیوں گا، اوکے؟ سائم کو ہر حال میں اس کی خوشی عزیز تھی۔ تھینک یو۔ اس نے چائے اور سینڈوچز اس کے سامنے رکھے، پھر اپنی چائے کا کپ لے کر سامنے بیٹھ گئی۔ میرا ساتھ دو گی؟ ویری گڈ۔ سائم اس کے ساتھ بیٹھنے پر خوش تھا۔ اب آپ کی لیو کتنے دن کی ڈیو ہے؟ رواحہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 1 ویک کی لی تھی۔ کیوں، کیا بات ہے، بور ہو گئی ہو یا زیادہ رہنے کا ارادہ ہے؟ سائم کو اس کے تاثرات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، خود کو تیار بھی تو کرنا ہے۔ رواحہ نے کپ لبوں سے لگایا۔ بات کچھ اور ہی ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ سائم نے متجسس ہو کر پوچھا۔ سائم، شہری بہت بدتمیزی کرتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے یوں کہنے پر سائم نے بے اختیار کہا لگایا، جس پر وہ مزید چڑ گئی۔ آپ خود کیئرفل نہیں رہتے، اس وقت کوئی آ جائے تو شامت میری ہی آئے گی۔ سائم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ تمہارے موڈ سے مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی وجہ ہے۔ یار شہری کی تو فطرت ہی شوق ہے، تم بھی انجوائے کرو۔ کیا اس نے لائن مارنے کی کوشش کی ہے؟ سائم کی شوخی اور شرارت پر رواحہ نے اسے خفکی سے دیکھا۔ بس آپ کے پاس تو فضول باتیں ہی ہیں کرنے کے لیے، چاہے تیار ہو جائیں جا کے۔ وہ کرسی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، تم خفا ہو گئی ہو؟ کیا مذاق دل جلانے والے ہوتے ہیں؟ وہ کھڑی لب کاٹ رہی تھی۔ ان ہونٹوں کا کیا قصور ہے؟ ادھر آؤ، تمہارے جلے دل پر مرہم رکھ دوں۔ سائم نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے بازو بھی واہ کیے تو وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ منہ دھوئیے جا کر، میں جا رہی ہوں۔ ارے ارے وہی بات سنو، وہ پکارتا رہ گیا، مگر وہ بھی اسے انگوٹھا دکھا کے بھاگ لی۔ تیار ہونے کے بعد وہ پھر اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ لان میں لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی۔ سائم کے اشارہ کر کے بلانے پر بھی وہ نہیں آئی تو وہ جھنجھلاتا ہوا قریب آ گیا۔ سب لڑکیوں کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا کہہ کر اس نے رواحہ کو مخاطب کیا۔ رواحہ، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں۔ رواحہ سنتے ہی رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں ہی سائم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا بات ہے وہی، میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ سائم اس وقت جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بازو چھوڑے میرا، اگر کوئی دیکھ لے تو؟ رواحہ نے لب بھینچ کر کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک تو یہ کسی کے دیکھتے نے ہماری جان نکالی ہوئی ہے۔ سائم نے مزید جھنجھلا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جی ہاں، یہ آپ لوگوں کے مفید مشوروں کے نتائج ہیں، میں تو آ کر ہی پچھتا رہی ہوں۔ وہ بھی اس ڈرامے بازی سے بدگمان تھی۔ یار ہمارا ہی فائدہ ہوگا، دعا کر رہا ہوں کہ ماما تمہیں چوز کر لیں۔ آثار نظر تو نہیں آ رہے، اور فائدے نقصان کا اندازہ تو وقت گزرنے کے بعد ہی ہوگا۔ فی الحال یہ بتائیں مجھے کیوں بلا رہے تھے، آپ کو چین نہیں ہے؟
رواحہ نے صاف کوئی سے کہتے ہوئے اپنی ناراضگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ تمہیں یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ تم اس گاڑی میں بیٹھنا جسے میں ڈرائیو کر رہا ہوں گا۔ واٹ؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں کسی کی معنی خیز نظریں برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی مجھے وقت سے پہلے تماشا نہیں بننا، پلیز۔ رواحہ نے ضد چھوڑ کے کہا۔ سائم بھی جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی، آخر تمہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو جانا ہی ہے نا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم جلدی آؤ۔ وہ دھونس جماتا باہر نکل گیا۔ رواحہ جھنجھلاتی ہوئی راہداری عبور کرنے لگی۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب بھی کھا رہی تھی۔ اچھی دوست ہے، ٹھیک ہے، انہیں احساس نہیں تو پھر میں کیوں پرواہ کروں؟ کسی نے کچھ کہا تو صاف کہہ دوں گی بیوی ہوں، کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ اپنی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے شہری سے ٹکرا گئی۔ شہری نے اسے بغور دیکھا۔ کس سے لڑائی کر کے آ رہی ہے محترمہ؟ اس کے لہجے میں حیرت اور شرارت ایک ساتھ تھے۔ دیکھو اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، میرے منہ نہ لگنا۔ سو جان سے فدا میں اس طرز تخاطب پر، ویسے آپ کہاں گم ہیں؟ میں آپ کو ہی ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ شہری نے سر پہ ہاتھ کا چھجا سا بنا کر ادھر ادھر بڑے انداز سے دیکھا۔ رواحہ کو پہلے ہی سائم پر غصہ تھا اور اب شہری کی بکواس اور حرکتیں ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواباً اس نے حسرت سے آہ بھری۔ آہ، ایک تکلیف ہو تو بتاؤ۔ سارے جہان کا درد میرے جگر میں ہے۔ آپ کی ہم صنفوں کو دیکھیں، آپ کو ذرا خیال نہیں، سب کی سب گاڑیوں میں لگ چکی ہیں۔ میں ہی آپ کو ڈھونڈتا بھی رہا ہوں، بڑی مشکل سے میں نے آپ کے لیے ایک سیٹ بچائی ہے۔ پلیز جلدی چلو ورنہ مجھے جانا ہوگا تو میں خود چلی جاؤں گی۔ کسی اور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر حسرت پوری کرو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ رواحہ اسے منہ بناتا چھوڑ کر واپس باہر نکل آئی اور آ کر آنٹی زرش والی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ انہوں نے بھی اشارے سے اسے بلایا تھا، تبھی شہری آ گیا۔ ارے ارے، آپ کی جگہ اگلی گاڑی میں ریزرو ہے، شائنہ وغیرہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ شہری گڑبڑا کے بولا۔ سوری، میں اب بیٹھ چکی ہوں۔ رواحہ نے سہولت سے بیٹھتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ بند کیا۔ آپ بہت ہی بے مروت ہیں۔ شہری اپنا سا منہ لے کر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ سائم دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ رواحہ نے حیرت سے دیکھتے ہوئے سکون کا سانس پی لیا۔ وہ تو نہ دانستگی میں اس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ تھینکس اے لاٹ وائف۔ میرا نہیں، پھپھو کا شکریہ ادا کریں، ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں، ورنہ۔ رواحہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تمام گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پہ آ گئی تھیں، ہر طرف شور ہی شور تھا۔ پچھلی سیٹ پر آنٹی زرش کے ساتھ بیٹھی پڑوسن خاتون کافی باتونی تھی، وہ مسلسل آنٹی زرش کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ سائم کو بھی اچھا موقع ملا ہوا تھا۔ اس نے ڈیک میں عدنان سمیع کی تیرا چہرہ لگا کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اظہار خفگی کے طور پر نہ تو اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی رسپانس دے رہی تھی۔ گجرے کیوں نہیں پہنے؟ سائم کی نظر اس کی سونی کلائی پہ پڑی تو اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ آپ نے لا کر دیے تھے؟ رواحہ کا رویہ ذرا نہ بدلا۔ اوہ مائی گڈنس، ریئلی میں بھول ہی گیا تھا، تم خود کسی سے منگوا لیتی۔ سائم کو افسوس ہونے لگا۔ مجھے کسی کے نہیں، صرف اپنے شوہر کے لائے ہوئے گجرے پہننے پسند ہے۔ رواحہ نے سنجیدگی سے کہا تو اسے اپنی کوتاہی پر افسوس ہونے لگا۔ ابھی لے دوں راستے سے؟ نو تھینکس یار، بندہ بشر ہوں، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، اپنا موڈ تو صحیح کرو۔ منزل پر پہنچتے ہی سب گاڑیوں سے ایسے نکلے جیسے قیدی چھوٹے ہوں۔ آنٹی زرش اور خاتون بھی نکل گئی تھی، مگر سائم نے رواحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس کی کوشش بیکار کر دی تھی۔ مجھے جانے دے ورنہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا آ جائے گا۔ رواحہ کی مزاحمت پر اس کی گرفت میں مزید سختی آ گئی۔ پہلے تمہیں گجرے نہ لا دوں؟ سائم کی گاڑی سٹارٹ ہی تھی۔ رواحہ کا سجا سنورا روپ دیکھ کر دل بے ایمانی پر آمادہ ہو رہا تھا۔ گجروں کا بہانہ تو رہنے دے، مجھے آپ کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سچ بھی نہیں بولا جائے گا آپ سے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیکھ کر باتیں تو بنائے تاکہ ماما کے نوٹس میں بھی آئے۔ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ جھوٹی، اس دن کیوں کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں؟ کس دن؟ وہ انجان ہو کر بولی، شرمگی پلکیں انجانے بہت سے جھکی ہوئی تھیں۔ شادی سے اگلے دن جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہی دن ہے ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے، تو تم نے جواب میں کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ کیا جھوٹ بولا تھا؟ سائم کی محبت اور شرارت سے بوجھل آواز اس کی گردن کو مزید جھکا گئی تھی۔ اس دن کے تصور سے ہی وہ گلابی پڑ گئی۔ سائم کی شرارت کا اس وقت کیا جواب دیتی، بس جھینک کر بولی، آپ بڑے خراب ہیں۔ پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازہ کھول کر بھاگ لی۔ واہ مولا، کیسا وقت آ پڑا ہے۔
لوگ معشوقاؤں کے ساتھ پھرتے ہیں اور میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ خیر گزر ہی جائے گا یہ وقت بھی۔ مایوس ہوتے ہوتے اس نے خود کو حوصلہ بھی دیا، پھر گاڑی پارک کر کے وہ بھی نوجوانوں کے ساتھ ہلے گلے میں مصروف ہو گیا۔ شادی کے سارے ہنگامے میں رواحہ کو زرش آنٹی نے پیش رکھا تھا، اسی لیے وہ نمایاں اہمیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سب کی نظروں میں بھی تھی۔ شافعین کے سسرال میں بھی اسے خاصے احترام سے دیکھا گیا تھا۔ سائم نے بھی باقی کزنز کی طرح اپنا رویہ نارمل رکھا تھا، لیکن شہری کی بے تکلفی اور ذو معنی باتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جس سے وہ بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ اس پر متضاد وہ مسلسل الشافعین میں ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ سبھی مہمانوں کے کوچ کر جانے کے بعد شہری کی موجودگی رواحہ کو کھٹک رہی تھی۔ کبھی اس پیار سے کسی اچھے انسان کے پاس بھی بیٹھ جایا کریں۔ ہم سے خوش نصیب تو یہ فون ہی ٹھہرا جو آپ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شہری اس کے مقابل بیٹھ کر اپنے مخصوص انداز میں بولا تو رواحہ اپنے خیالات سے چونک اٹھی۔ اسے سائم کے فون کا انتظار تھا۔ وہ شہری کی غیر موجودگی کا اطمینان کر کے ہی لاؤنج میں فون کے قریب بیٹھی تھی۔ پھپھو زرش ڈرائنگ روم میں کسی مہمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ سائم کے فون کا انتظار کر رہی تھی کہ شہری ٹپک پڑا تھا۔ رواحہ نے خاصی ناگواری سے اسے دیکھا اور کہا، مطلب کی بات کریں۔ اتنا کہتے ہوئے لاپرواہی سے سامنے پڑا میگزین اٹھا لیا۔ مطلب کی بات سنیں گی تو عرض کروں؟ شہری کے یوں ذو معنی انداز میں بولنے پر رواحہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ میرا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میری فون کال آنے والی ہے۔ رواحہ نے اسی کا انداز اپنایا تو وہ ساری شوخی ایک طرف رکھ کر سنجیدگی سے بولا، یہ آپ کن چکروں میں ہیں؟ ٹھیک ہے سائم بھائی کی پرسنالٹی بہت چارمنگ ہے، لیکن آپ آنٹی زویا کو نہیں جانتی۔ وہ کبھی ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کریں گی جو ان کے بیٹے کے ذریعے ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ شہری مجھے اور سائم میں ایک دو دفعہ بات چیت ہوتے دیکھ چکا تھا اور اپنی طرف سے کئی اندازے بھی لگا چکا تھا، اسی لیے سنجیدگی اور یقین سے بات کر رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ رواحہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ تو گئی ہیں، اگر پھر بھی میری زبان سے سننا چاہتی ہیں تو سن لیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں بنا کسی خوف اور ڈر کے۔ میں سائم بھائی سے زیادہ اچھا مستقبل آپ کو دے سکتا ہوں۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ رواحہ یکدم ہی طیش میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ رواحہ دیکھو، غصے میں آنے کی بجائے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو میری بات، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گی۔ تم نے آخر مجھے سمجھا کیا ہے؟ رواحہ کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی شہری کی طرف بڑھی، آنٹی زرش مہمان کو رخصت کر کے اندر آ گئی۔ ارے یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ آپ آنٹی اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے کیا سمجھ کر ایسی باتیں کی ہیں، اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ آنٹی نے زبردستی اسے صوفے پر بٹھایا۔ شہری تم نے رواحہ سے کیا کہا ہے؟ رواحہ کا غصہ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے آنٹی ایک مخلصانہ آفر کی تھی، مگر یہ تو شہری ذرا بھی خائف نہ تھا۔ کیسی آفر؟ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ایک اچھے اور بہتر مستقبل کی آفر؟ وہ کمال ڈٹائی سے ہنس رہا تھا۔ رواحہ نے اس بار پھر اسے سلگتی نظروں سے دیکھا۔ شرم کرو، کچھ گھر آئی مہمان لڑکی سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ آنٹی زرش کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کریں۔ رواحہ کا غصہ ٹھیک بھی تھا مگر بے وقوفی بھی لگ رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے؟ آنٹی زرش کے غصے اور باتوں سے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری آنٹی، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی مجھے اپنی بات کسی اور طرح کرنی چاہیے تھی۔ اب میں سیدھا طریقہ اپناؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ رواحہ گھٹوں میں سر دے کر رونے لگی۔ پھپھو بس اب میں واپس جاؤں گی۔ سائم سے کہیں وہ جتنے دن چاہے رہ لیں لیکن مجھے واپس بھیج دیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ بی سیلی، اب کسی کو معلوم تو نہیں ہے نا کہ تم شادی شدہ ہو؟ مجھ سے بھی ایک دو لوگوں نے تمہارے بارے میں معلومات لی ہیں۔ اب میں بھی کیا لڑنے بیٹھ جاتی؟ وہ تو میرے بھتیجے کی بیوی ہے۔ تمہیں تو شہری کو آرام سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیا کوئی اور بھی؟ وہ تو سن کر ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی، آنسو فوراً تھم گئے تھے۔ ہاں، فینی کے سسرال میں زنیرہ شافعین کے شوہر کا کزن ہے۔ زنیر شافعین کے شوہر کا کزن ہے۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا، زیادہ تر مووی اسی نے بنائی ہے۔ اس کا اور اس کے گھر والوں کا تو خاصا اصرار تھا۔ وہ تو لاہور کا ایڈریس مانگ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے جان چھڑائی کہ تمہارے گھر والوں سے بات کر کے ایڈریس دوں گی۔ رواحہ تو مزید پریشان ہو گئی۔ اسے یاد آیا ولیمے کی تقریب میں احمد کے کزنز نے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی، خصوصاً زنیر نے، بریکٹ جس کا حوالہ آنٹی زرش دے رہی تھی۔
وہ ساری تقریب میں اس کے آگے پیچھے ہی رہا تھا۔ حوالہ چاہے فینی کی ذات اور دوستی رہی تھی، وہ کبھی اسے کوک پیش کرتا تھا، کبھی پان مسالہ۔ یہ اور بات رواحہ نے اس کی باتوں اور حرکتوں پہ غور نہیں کیا تھا، مگر اب نوازشات پر دھیان گیا تھا۔ او مائی گاڈ، اسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ پھپھو، اس طرح تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اور آپ جانتی ہیں نا، غلط فہمی کسی بھی قسم کی ہو گھریلو زندگی کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ میں تو اتنی کیئرفل رہی ہوں، پھر بھی۔ ڈونٹ وری چندا، سائم تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر بھی پھپھو، سائم بھی تو مرد ہی ہے، اور مرد تو بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال سے بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا معلوم سائم بھابھی پر آج کل ہی میں انکشاف کر دے۔ دراصل بھابھی ایک دو روز میں سائم کو اسی لڑکی سے ملوا رہی ہیں جس کا ذکر فینی نے تم سے کیا تھا۔ انہوں نے ساتھ ہی اطلاع پہنچائی، اسی لیے انہوں نے ابھی تک فون نہیں کیا۔ رواحہ فکر مند تھی۔ لو، تم خود کر لیتی بیٹا، وہ آج بھابھی جان کے ساتھ آفس گیا ہے، رات مجھے بتا رہا تھا۔ تم سے بات نہیں ہوئی کیا؟ اچھا خیر، اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شام کا پروگرام یاد ہے نا، آج بھابھی کی طرف جانا ہے۔ کیا میرا جانا ضروری ہے پھپھو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں، انہوں نے مختصراً جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سعادت مندی سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو سائم انہیں خود ہی لینے آ پہنچا تھا۔ رواحہ نے اسے چائے بنا کر دی اور خود تیار ہونے لگی۔ وہ اس کے بستر پر نیم دراز اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے سائم نے شرارت سے چھیڑا۔ آج میڈم کے مزاج ٹھکانے نہیں لگتے۔ شہری کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ رواحہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سٹیپ ٹو سٹیپ کٹنگ والوں کو پیچھے کر کے پن اپ کیا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ سسرال میں جا رہی ہو اس لیے؟ انہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں ان کی بہو ہوں۔ رواحہ کی خفگی اس کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اوہو، وائف کا تو آج پارا ہائی لیول پر ہے۔ کیا پھر کسی نے لائن مارنے کی کوشش کی ہے؟ سائم نے اس کی خفگی کی ذرا پرواہ نہ کی۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں تو اچھا ہے۔ یہ اچھی دھمکی ہے، غصہ کسی اور پر اور اتارتی مجھ پر ہو۔ پھر اور کیا کروں؟ آپ ہی نے مجھے مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی، ہاتھ میں پکڑا برش میز پر پٹکا۔ اوفو یار، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ تمہارا رونا مجھ سے افورڈ نہیں ہوتا، پلیز چپ کرو نا۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، پھر اسے باہوں کے حصار میں لے کر چپ کرانے کی کوشش کی۔ اس نے شہری اور احمد کے کزن والا معاملہ بتا دیا۔ تم کیوں کانشیس ہو رہی ہو؟ میرے نالج میں ہے یہ سب۔ میں بس موقع کی تلاش میں ہوں، بی ایزی جان۔ وہ پیار سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نہیں چل رہے تو نہ جائیں، مجھے واپس بھیج دیں۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے، لہجہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ بڑی بے وفا ہو، اکٹھے آئے تھے، اب اکیلی جاؤ گی؟ تو پھر کیا کروں؟ یہاں رہنا بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کیا آپ کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا؟ کیوں نہیں چاہ رہا؟ واپس تو جانا ہی ہے۔ فی الحال اپنے سسرال تو چلو۔ سائم نے مڑ کر بیڈ کے کنارے پر پڑا، 3.5 گز کا نیٹ کا سفید دوپٹہ اٹھایا اور پھر اس کے کندھوں پر پھیلایا۔ اپنی گاڑی کی چابی میز سے اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ بس اب چلو، نخرے نہیں کرو، باہر پھپھو انتظار کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ سفید جدید طرز کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، پنک لپسٹک بھی بس نام کو لگائی تھی۔ پھپھو اسے دیکھتے ہی بولی، یہ کیا حلیہ ہے بیٹا؟ اتنے سادہ کپڑے اور آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ڈالا۔ جاؤ ذرا چہرہ تو ٹھیک کر کے آؤ۔ پھپھو اسے ایسے ہی رہنے دے، ابھی اندر جا کر پھر رونا شروع کر دے گی۔ آپ کی بہو کا تو الٹا ہی حساب ہے۔ محترمہ کے پرپوزلز آ رہے ہیں، شور مجھے مچانا چاہیے، مگر رو یہ رہی ہے۔ سائم نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ پھپھو بھی بس سر ہلا کے رہ گئی۔ ویسے سائم بابا، تم اب اپنی فکر بھی کرو۔ پھپھو نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا کرتا رک کر پوچھنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا مجھے بھی کسی لڑکی نے پسند کر لیا ہے؟ لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں، خوش فہمی دیکھیں ذرا پھپھو۔ رواحہ نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سلگ کے کہا، کیوں؟ کیا مجھے کوئی لڑکی پرپوز نہیں کر سکتی؟ میری پرسنالٹی پر تو سینکڑوں مرتی ہیں، بس میرے ایک اشارے کی دیر ہے تو کر لینی تھی نا سینکڑوں مرنے والیوں سے شادی۔ میں نے روکا تھا کیا آپ کو؟ رواحہ نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ سائم نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر تنبیہاً ٹوکا، وہی بہیو یور سیلف، تمہیں پتا ہے نا میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، اور وہاں منہ نہ بنائے رکھنا۔ سائم نے محبوب سے شوہر بننے میں ذرا دیر نہیں لگائی،
فی الحال تو آپ کا ہی منہ بننے والا ہے بلکہ لٹکنے والا ہے۔ رواحہ کو بھی اس وقت بالکل پرواہ نہ تھی، اس نے فوراً بدلا چکایا۔ پھپھو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پھپھو کیا کوئی بات ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی اور سڑک پہ لے آیا۔ تمہیں معلوم ہے آج مجھے بھابھی نے اسپیشلی کیوں بلوایا ہے؟ دلوں کے بھید اور گیپ کا علم میں نہیں جانتا۔ اس نے اچٹتی سی نگاہ ناراض سی رواحہ پہ ڈالی جو اس کی بات سن کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے ٹور سے واپس آ گئی ہے جس کو دکھانے کے لیے بھابھی بےتاب تھی۔ وہی کو دیکھ کر بھی ماما بےتاب ہے؟ اس نے خاصی بے چینی سے پوچھا۔ ظاہر ہے تبھی تو مجھے بلوایا ہے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ اس بار تمہاری منگنی ضرور کرتے۔ پھپھو نے اسے تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اوہ نو پھپھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی۔ اوہ یس، یہ ہو رہا ہے، رواحہ نے اسے چڑھایا۔ وہی، تم تو میرا دل نہ جلاؤ۔ اور آپ جو مجھے جی جان سے جلا رہے تھے اور کچھ دیر پہلے کس فخر سے کہا جا رہا تھا کہ سینکڑوں، وہ تو سب مذاق تھا یار۔ میں یہ سب سنبھال لوں گا۔ پھپھو آپ مجھے پہلے آگاہ کر دیتی تو میں آج ہی واپس چلا جاتا، بلکہ غائب بھی ہو جاتا۔ اب آپ کی وجہ سے میں غائب بھی نہیں ہو سکتا۔ میری وجہ سے یا اپنی بیوی کی وجہ سے؟ پھپھو نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ سویٹ پھپھو پلیز آپ ہی کچھ کریں، میرا معاملہ سیٹ کرا دیں، ماما سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تمہارا معاملہ سیٹ کرانے ہی جا رہی ہوں، بس تم ذرا ہمت سے کام لینا۔ میری تو آپ فکر ہی نہ کریں بس پھپھو، اب آپ ہی کوئی منتر ماما پہ پھونکیے گا، مجھے تو ویسے ہی ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ سائم دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ رواحہ اب نارمل ہو گئی تھی، اس لیے ذرا ہنس کے بولی، پھپھو بٹرنگ ہو رہی ہے، مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی مکھن لگایا تھا کہ میری تو عقل ہی پھسل گئی، ورنہ مجھ جیسی ذی شعور لڑکی ایسا فیصلہ نہ کرتی جس کے لیے اتنا خوار ہونا پڑتا ہے۔ رواحہ کی بات پر اس نے شاکی نظر سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاس عقل تھی ہی کب جو پھسل گئی؟ اچھا، ممی سے تو اس وقت بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ مجھے رواحہ کی شخصیت نے متاثر کیا ہے، میرا دل کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، مجھے ایسی ہی سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہے۔ وہ بھی خالص بیویوں والے انداز میں بولے چلی گئی۔ اسے پھپھو کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ سائم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اوفو، تم دونوں اپنی لڑائی تو بند کرو اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچو، ہو سکتا ہے تم دونوں کو آج ہی بھابھی کو فیس کرنا پڑے۔ پھپھو جھنجھلا کے بولی، میں تو تیار ہوں پھپھو، جو ہونا ہے ہو جائے۔ رواحہ نے یکدم سنجیدہ ہو کر کہتے ہوئے سائم کو دیکھا، مگر وہ ڈرائیونگ میں ہی مصروف تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بھی سنجیدگی سے گویا ہوا، اوکے میں بھی تیار ہوں، ایک دن تو بتانا ہی ہے نا، آج ہی صحیح، ویسے بھی پرسوں تک تو ہماری واپسی لازمی ہے۔ اس نے گاڑی اپنے گھر کے گیٹ سے اندر داخل کر کے پورچ میں لاک کی۔ سائم سے وہ کافی کچھ اس گھر کے بارے میں جان چکی تھی، اس لیے اسے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ راہداری میں اس کا ٹکراؤ شہری سے ہو گیا۔ اسے یہاں دیکھ کر اسے حیرت تو ہوئی، مگر اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ تم یہاں بھی موجود ہو؟ شہری کو رواحہ کے انداز تخاطب پر حیرت ہوئی، پھر قدرے قریب ہو کر بولا، لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ رواحہ اسے کوئی جواب دیتی، وہی تم اندر چلو گی یا نہیں؟ سائم نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو شہری کو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ سائم کے ساتھ آگے بڑھ گئی، پھپھو پہلے ہی آگے تھی۔ تینوں آگے پیچھے لیونگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ رواحہ کی قدرے بلند آواز پر شہری کی ممی اور ڈیڈی نے صراحتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد دو چار باتیں کر کے زویا احسن نے رواحہ کو مخاطب کیا، کب واپسی ہے تمہاری بیٹا؟ پرسوں چلی جاؤں گی آنٹی۔ ارے اتنی جلدی؟ کچھ دن ٹہرتی، ہم تمہیں سیر کرواتے، پہلی بار آئی ہو یہاں۔ احسن بلال نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی شہری اپنے گھر والوں سے اظہار مدعا کر چکا تھا، یہاں موجودگی کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ احسن بلال کو بیچ میں ڈال کر پھپھو زرش سے رواحہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، نہ صرف تمہیں سیر کرواتے بلکہ تم ایک اور فنکشن بھی اٹینڈ کر لیتی۔ زویا احسن نے شوہر کی تائید کرتے ہوئے سائم کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر وضاحت بھی کر دی، اس بار میں سنی کو انگیجمنٹ کیے بغیر واپس نہیں جانے دوں گی۔ ماما پلیز اس ٹاپک کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ انکل حیدر کی وجہ سے کھل کر احتجاج نہ کر سکا، اس لیے فوراً کھڑا ہو گیا، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ وہاں سے نکل بھی گیا، حالانکہ ملازمہ چائے اور لوازمات لے کر آ گئی تھی۔ شہری بھی آ کے بیٹھ گیا تھا۔ احسن، دیکھ رہے ہیں اس کا رویہ، آخر یہ کب شادی کرے گا؟ اسے سمجھا دیں، کل نتاشا اور اس کے پیرنٹس آ رہے ہیں، میں اس بار اس کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ زویا احسن کا موڈ قدرے برہم ہو گیا تھا۔ رواحہ اپنی جگہ پر بیٹھی جوس بوس ہو رہی تھی، پھپھو کے اشارے پر چائے سرو کرنے لگی۔ زویا بھابی، ہو سکتا ہے سائم کسی کو پسند کرتا ہو، آپ اس سے پوچھ کر تو دیکھیں، آج کل بچے والدین کے جوڑے رشتوں کو کہاں ایکسپٹ کرتے ہیں۔ حیدر انکل نے سنجیدگی سے کہا۔
رواحہ کا یہاں ٹھہرنا محال ہو رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ شہری کی ممی شرینہ آنٹی فوراً حمایتی انداز میں بولی، زندگی تو بچوں نے گزارنی ہوتی ہے حیدر، اگر وہ اپنی پسند کا لائف پارٹنر چوز کر لیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ در پردہ انہوں نے اکلوتے بیٹے کی حمایت کی تھی۔ زویا احسن جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شرینہ کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ وہ فوراً ہی رواحہ کو مخاطب کر بیٹھی تھی، رواحہ بیٹا آپ لاہور میں کہاں رہتی ہیں؟ شرینہ آنٹی کے لہجے میں بھی شیرینی بھری ہوئی تھی۔ جی ہاسٹل البصیرہ میں رہتی ہوں۔ رواحہ نے بمشکل چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ کس ایئر میں ہو؟ رواحہ کو اس انٹرویو کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لاسٹ ایئر میں نے ایم اے کیا ہے۔ ایکچولی میں البصیرہ میں وائس وارڈن پوسٹڈ ہوں۔ وہ ہاسٹل میری ممی کا ہے، ممی کی رہائش بھی وہیں ہے، رواحہ نے پر اعتماد ہو کر جواب دیا۔ شہری کچھ حیران سا تھا۔ اس کی ممی نے نظروں میں استفسار کیا۔ اس نے ماں کو منت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس کے ڈیڈی ملازمت پیشہ خواتین کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ رواحہ نے پھپھو کو مستفرانہ نظروں سے دیکھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے اسے تسلی امیز نظروں سے دیکھ کر اسے مخاطب کیا، رواحہ بیٹا اگر تم ہم بوڑھوں میں بور ہو رہی ہو تو بے شک باہر چلی جاؤ۔ شہری ذرا دیکھو سائم کہاں رہ گیا ہے؟ گھر آئے مہمان کو کمپنی دینا تو فرض ہے نا؟ انہوں نے دونوں کو ہی وہاں سے ٹالا تھا۔ رواحہ شہری سے پہلے ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شہری بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ یہ راستہ باہر کو جاتا ہے۔ شہری نے اس کے سامنے جا کر اس کا راستہ روکا تو وہ اسے گھورتے گھورتے رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اور سائم کے بارے میں آج انکشاف ہو کے رہے گا، اس لیے برداشت کر گئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ لان میں بھی نکل آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں اندر سے کیوں بھگایا گیا ہے؟ شہری نے اسے شریر نظروں سے دیکھا۔ شہری میں تمہاری بے تکلفی تو برداشت کر سکتی ہوں مگر تمہارا انداز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لان چیئرز پر آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے رواحہ نے اسے اپنے مخصوص انداز میں ٹوکا۔ وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا ہنستا رہا۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں سب اچھا لگتا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر بندے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو یا چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ رواحہ دوپہر والی رواحہ سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک طرفہ معاملات ہمیشہ کھٹائی میں بڑے رہتے ہیں۔ رواحہ نے اسے متانت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انسان سچے دل سے کوشش کرے تو محبت اور پسند دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کوششیں کسی بہت اچھی لڑکی کے لیے سنبھال کے رکھو اور پلیز ایک کام کرو، ذرا سائم کو بلا دو۔ تو کیا تم سائم بھائی سے؟ شہری کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ تم جانتی ہو زویا آنٹی اپنی پسند پر سائم بھائی کی پسند کو کبھی ترجیح نہیں دیں گی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، تم فکر مت کرو۔ اوفو سائم پتہ نہیں کہاں ہے؟ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز اور لہجے پر شہری کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اتنے میں سائم بھی آ گیا اور آتے ہی اس نے رواحہ کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا، اس لیے اب کسی بھی خوف سے مبرہ تھا۔ لگتا ہے تم دونوں میں پھر کوئی تکرار ہوئی ہے، اجازت ہو تو غلط فہمیاں دور کر دوں؟ سائم کا بے تکلفانہ انداز شہری سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ گیا۔ ارے بھاگنے کیوں لگے ہو؟ آؤ تمہیں ان سے متعارف کرا دوں۔ سائم کا انداز شریف تھا۔ تھینک یو، میں آپ سے پہلے ہی ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ شہری کے لہجے میں کاٹ بھی تھی اور رقابت بھی۔ یہی تو تمہیں غلط فہمی ہے، تم رواحہ کو مجھ سے پہلے سے نہیں جانتے۔ غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ۔ شہری اس کے بعد کاٹ کر رکھائی سے بولا۔ آنکھوں اور چہرے پر سایہ سا لہرا گیا تھا۔ یار تم میں ذرا بھی حوصلہ نہیں ہے، اور میرا حوصلہ دیکھو، پچھلے 6 دن سے تمہیں اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرتے دیکھ کر بھی برداشت کر رہا ہوں۔ بلکہ تم شاید اسے پرپوز بھی کر چکے ہو۔ سائم کے انکشاف پر وہ بھونچکا کے رہ گیا تھا۔ بیوی؟ آپ کی؟ لیکن یہ تو فینی کی فرینڈ۔ اور پھر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ممی کے خوف سے ہمیں اور پھپھو کو یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین بھی ہونے والا ہے، دیکھیں پھپھو کیا کرتی ہیں، ورنہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سنو، تمہیں چھوٹا بھائی سمجھ کر میں نے اور وہی نے معاف کر دیا ہے، تم بھی ہر بات بھلا دینا۔ آؤ وہی اب زندگی کا سب سے مشکل امتحان دیں۔ سائم رواحہ کو لے کر وہاں سے چل دیا، جبکہ شہری چکرا کر دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اس کا قصور نہیں تھا، پھر بھی اسے سائم سے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رواحہ کا احتجاجی رویہ بار بار ذہن کے پردے پر لہراتا تھا۔ وہ تو رواحہ کو رویوں کو اس کی فطرتی جھجک سمجھتا رہا تھا۔ اس کی اسی ثابت قدمی نے تو شہری کو مائل کیا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ غلطی پر ہے۔
سائم کے بڑھتے رجحان اور بے تکلفی کے باوجود اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ سائم کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ زرش حیدر اور شرینہ شیری کے لیے رواحہ کا رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ تم بتاؤ خود، پہلے اس کے گھر والوں سے بات کرو گی یا پھر یہ دونوں چلے جائیں؟ احسن بلال نے شرینہ کے اشارے پر یہ موضوع چھیڑا تھا۔ اس سے پہلے سائم کی منگنی اور شادی موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ کیا رواحہ کے لیے شہریار کا رشتہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ پھپھو زرش نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا، حالانکہ ان کے ارادے تو وہ پہلے سے ہی جان گئی تھی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو شہری اور یہ چاہتے ہیں۔ سچ پوچھو تو بچی مجھے بھی بہت پسند ہے، اگر مجھے اختیار ہوتا تو سائم کے لیے میں پہل کرتا۔ بھائی کی بات سن کر انہوں نے درزیدہ نظروں سے بھابھی کو دیکھا، مگر وہاں سکون کے آثار تھے۔ سکون بھی اسی لیے تھا کہ فیصلے کا اختیار ان کے پاس تھا۔ بھائی جان ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ شہری میں کیا کمی ہے؟ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آج تک ہم نے اس کی کوئی خواہش رد نہیں کی۔ یہ تو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ شرینہ شعلے کی طرح بھڑک کر مدھم پڑ گئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ ہمارے شہری میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے؟ آپ پہلے میری بات تو سن لیں۔ رواحہ تو میرڈ ہے، ہم اس کا رشتہ کیسے لے سکتے ہیں؟ پھپھو زرش نے دھماکہ کیا تھا اور سبھی اس کے زد میں تھے۔ رواحہ کے بارے میں اس طرح تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ منگنی شدہ یا شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے۔ زویا احسن نے ہی ماحول کے سکوت کو ختم کیا۔ زرش، تم نے یا فینی نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ ہی رواحہ نے اپنی باتوں سے اپنے شوہر کا حوالہ دیا؟ کوئی ناچاکی وغیرہ تو نہیں؟ زویا احسن نے سب کے سوالوں کو اپنی زبان دے دی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آپ لوگ اس کے لیے اس نہج پر سوچنے لگیں گے؟ چند ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اس کا شوہر کوالیفائڈ ہے۔ فینی کی شادی میں بھی شریک تھا۔ اچھا، مگر ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، نہ ہی رواحہ کسی کے ساتھ نظر آئی ہے۔ شرینہ کی غمزدہ سی آواز میں بیٹے کی ادھوری تمنائیں گونج رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے سسرال والے یہی رہتے ہیں۔ لڑکے نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے اور اب اپنی شادی کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور رواحہ تو فینی کے بے حد اصرار پر آئی تھی۔ زرش پھپھو نے اپنے تئیں معلومات پہنچا کر راہ ہموار کی تھی، لیکن اس کے لیے ابھی ایک اور دھماکے کی ضرورت تھی۔ میں اسی لیے پسند کی شادیوں کے خلاف ہوں۔ لڑکے لڑکیاں پسند کی شادی کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے کہ بعد میں انجام کیا ہوگا۔ تم نے اسے سمجھانا تھا، اب ہمت کر کے بیوی کو متعارف کرا ہی دے۔ کب تک چھپتا بھی رہے گا؟ رواحہ اچھی لڑکی ہے، اپنا مقام بنا ہی لے گی۔ بہو اچھی ہو تو سسرال والے برداشت کر ہی لیتے ہیں۔ زویا احسن کے عجیب سے لہجے اور باتوں پر پھپھو زرش گڑبڑا گئی۔ ان کی باتیں ان کے خیالات واضح کر رہی تھیں۔ سائم اور رواحہ دروازے کے پاس کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ رواحہ کا یک بستہ ہاتھ سائم کے ہاتھ میں تھا، وجود میں لرزہ تھا۔ سائم اس کا ہاتھ تھامے ہی فوراً اندر آ گیا تھا۔ اس کے اس طرح رواحہ کا ہاتھ تھامے اندر چلے آنے پر سبھی معتجب ہو گئے۔ سبھی کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، کسی کو بھی اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو ماما، آپ کو اعتراف ہے نا کہ رواحہ اچھی لڑکی ہے اور اچھی بہو ثابت ہو سکتی ہے، اپنا مقام اس گھر میں بنا سکتی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے زیادہ صدمے کا اثر زویا احسن کو ہی ہوا۔ غصے اور بے بسی نے انہیں بولنے ہی نہیں دیا۔ ماما، ابھی آپ نے ہی کہا تھا کہ بہو اچھی ہو تو سسرال برداشت کر ہی لیتا ہے۔ آپ کی اسی بات نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں آپ پر ظاہر کر دوں کہ رواحہ آپ ہی کی بہو ہے، پہلے ہی اس سے شادی کی ہے۔ اس سخت آزمائش کے موقع پر سائم بڑے اعتماد اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زویا احسن جیسے کچھ سمجھ بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ عالم تیش میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ ان کے تیور دیکھتے ہوئے رواحہ کا دل چاہا کہ سائم کا ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ جائے۔ سب کی نگاہیں، خصوصاً زویا احسن کی بدگمان نظریں اسے اپنے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ سائم اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اپنے مخصوص لاڈ بھرے انداز میں ماما سے مخاطب ہوا۔ جی ماما، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ دیکھیے، میں وہی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں۔ ریئلی میری چوائس سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گی؟ ایک زوردار تماچا سائم کے گال کو دہکا گیا اور سائم کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ شٹ اپ! نکل جاؤ فوراً میرے گھر سے۔ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ ایک لمحے کے لیے تو سائم کا سارا خون بھی چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ رواحہ لب کاٹتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سائم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ احسن بلال ہی معاملے کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھے۔ زویا، اس طرح جذبات میں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آرام سے بیٹھو اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ شادی کر چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ حالات؟ مائی فٹ! اس سے کہہ تو احسن یہ میری نظروں کے سامنے سے چلا جائے، ورنہ… وہ حد درجے جذباتی ہو رہی تھی۔ بھائی جان، بچے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کو تیار ہیں۔
आप बुर्दबारी का मुजाहरा करें। भाईजान नहीं भाभी जान। ज़रिश फुप्पो से मसलहत अमेज़ी से वो मज़ीद भड़क उठी। तुम सब लोग इस ड्रामेबाजी में बराबर के शरीक हो। ज़रिश तुम भी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने भी मुझे धोखा दिया। सब चले जाओ यहाँ से। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। उनकी धाड़ पर शहरी की मम्मी डैडी तो फौरन ही निकल गए। वैसे भी उनका अब यहाँ क्या काम था। साइम भी कुछ हिम्मत करके माँ को संभालने आगे बढ़ा। मामा रियली आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, ना ही आपके फैसलों से टकराना चाहता था। वही के अलावा किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मुझसे ये गलती हुई कि मैंने आपको बताए बिना शादी। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झूठे फ्राडी माँ को फरेब देते रहे हो। वो माँ जिसने तुम्हारी खातिर तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए खुद अपनी ममता का गला घोंटा। आज तुम किसी काबिल हो गए तो राह चलती का हाथ पकड़कर मेरे सामने आने की जुर्रत भी कर रहे हो। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने ऐश ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारी। उनकी जनूनियत उनके हर अंदाज से वाज़िया हो रही थी। साइम ने बढ़कर उन्हें थामना चाहा था, मगर ज़रिश फुप्पो ने उसका बाजू खींच कर रोका। साइम अभी भाभी गुस्से में है, तुम जाओ फिर बात कर लेना। मैं उस खबीस की शक्ल नहीं देखना चाहती। ज़रिश इससे कह दो आइंदा मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। उसने जिसका इंतखाब किया वही इसे अब सारी मोहब्बतें देगी। उनके लहजे में गजब और नज़रों में तंज की बर्छियां थीं, जिन्होंने एक लम्हे में ही रवाहा को छलनी कर दिया। वो अपने आंसू रोकती हुई तकरीबन भागती हुई बाहर निकल गई। मामा, वही इस सारे मामले में सिर्फ इतनी कसूरवार है कि वो मेरी बीवी है। प्लीज आप ये जुल्म न करें। एहसन, इस घर में ये रहेगा या फिर मैं? अगर ये नहीं जाता तो मैं जा रही हूं। उनके सरसराते लहजे पर साइम अपनी जगह पर ठिठक कर खड़ा हो गया। एहसन बिलाल भी चौंक उठे थे। अगले ही पल उन्होंने बेटे को मुखातिब किया। सनी, तुम चले जाओ, क्यों माँ को आज़ार पहुंचा रहे हो? एहसन बिलाल जानते थे जोया एहसन इंतहा पसंद है, वो कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने बेटे को इस तरह मुखातिब किया था। वो पहली बार माँ का इस कदर गुस्सा देख रहा था, इसीलिए उनके रवैये से गम और गुस्से में मुब्तला हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में आया। रवाहा पहले ही उसके कमरे में मौजूद थी और तकिए में मुंह छुपाए रोने में मशगूल थी। साइम ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए अपने होने का एहसास दिलाया। वही उठो, हम अभी वापस जा रहे हैं। वो फौरन ही सीधी हो गई और हाथ की पुश्त से आंखें साफ करने लगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी रुंधी आवाज़ में हल्का सा शिकवा था। और मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम्हें ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है, मेरी फैमिली के साथ नहीं। ऐसा एक दिन तो होना ही था। अच्छा ही हुआ इब्तदा में ही हमें मालूम हो गया, वरना सारी उम्र मुझे उम्मीद रहती कि मामा कुछ नहीं कहेंगी। चलो उठो, मेरा सामान पैक करो, मैं एयरपोर्ट फ़ोन करके सीटें कंफर्म करता हूँ। साइम ने बेड टेबल की दराज खोलकर अपनी अलमारी की चाबियां उसे थमाई और खुद बेड के सिरे पर टिक कर फ़ोन अपनी तरफ खिसका लिया। रवाहा खामोशी से उठकर उसका सामान बैग में रखने लगी। साइम, वो किसी गहरी सोच से उभर कर यकदम बोली। उसकी पुकार पर साइम की उंगलियां नंबर पुश करती करती रह गईं। क्या बात है साइम? ऐसा भी तो हो सकता है कि मामा का गुस्सा वक्ती हो, बल्कि ये तो नेचुरल बात है। इंसान का जिस पर हक हो, अगर उससे वो हक छिन रहा हो, वो शोर तो मचाता ही है। मामा इस वक्त यकीनन अपने जज्बों के प्रेशर में है। हमसे गलती तो हुई है ना, हमने उन्हें बेखबर रखा, उनसे उनका हक छीना। अगर हम रुक कर उनसे माफ़ी मांग लें तो शायद वो हमें माफ़ कर दें। वैसे भी परसों तो हमें जाना ही है ना। डोंट बी सिली रवाहा, मामा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जितना मैं उनके आगे गिड़गिड़ाऊंगा वो मज़ीद मुझे धुतकारेंगी। मैं मज़ीद यहाँ रुक कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। सामान पैक हो गया है तो चलो, फुफ्फो के घर से तुम्हारा सामान भी लेना है। वो इस वक्त उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। साइम देखो, माँ की डांट से इंसल्ट नहीं होती, और फिर गलती मैंने कोई गलती नहीं की है, अंडरस्टैंड? अब चलो, हरी अप। रवाहा ने पहली बार उसे गुस्से में देखा था। वो रोहानसी होकर बैग बंद करने लगी। आज उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो इधर आई ही क्यों। साइम ने गाड़ी की चाबी मेज पर रखकर अपना बैग उठाया और फिर रवाहा को लेकर नीचे आ गया। जोया एहसन अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। एहसन, बिलाल और ज़रिश बेगम कमरे से बाहर टहल रहे थे। फुप्पो, आप चल रही हैं? वही का सामान आपके घर से लेना है। वो उन्हें अपने जाने की इत्तला देने आया था।
وہ یکدم حیران رہ گئی۔ زویا احسن کی حالت اور رویے نے پہلے ہی تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ابھی جا رہے ہو؟ تمہاری تو ابھی 2 چھٹیاں ہیں نا؟ وہ 2 چھٹیاں اپنے گھر میں سکون سے گزاروں گا۔ اس نے باپ کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہماری بہو پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے، میں کیا اس طرح جانے دوں گی؟ ہرگز نہیں، زرش پپو نے روب سے کہا، مگر وہ زخمی ہنسی ہنس دیا۔ بہت کچھ مل گیا ہے اس بہو کو، مزید کچھ نہیں چاہیے۔ آپ چل رہی ہیں یا نہیں؟ رواحہ فاصلے پر کھڑی ضبط سے لب کاٹ رہی تھی۔ احسن بلال نے بڑھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا۔ یہ ماں بیٹا دونوں ہی ضد کے پکے اور غصے کے تیز ہیں، دونوں کو اپنی انائیں عزیز ہیں، اس لیے دونوں کو اس وقت چھیڑنا عقل مندی نہیں ہے، اور اس لیے میں تمہیں رکنے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ میں دونوں کے مزاجوں کو جانتا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات ماننا تمہارا فرض ہے، تمہارا حق دینے میں ضرور آؤں گا۔ ہے تو یہ نالائق، مگر مجھے امید ہے تمہاری سنگت میں جلد ہی سدھر جائے گا۔ بلال احسن ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ماحول کا بوجھل پن ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ بھائی کے مضبوط لہجے میں زرش پپو بھی مطمئن ہو کر ان کے ساتھ اپنے گھر چلنے پر تیار ہوئی۔ سائن، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، کیا تم لوگ میرے گھر نہیں رہ سکتے؟ فینی تو خوب شور مچائے گی۔ جواباً وہ لب بھینچے رہا۔ احسن بلال نے بھی بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چوبی۔ مائی اینگری سن، کم از کم مجھے تو انفارم کرتے، اتنا بڑا قدم تم نے تنہا ہی اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا آپ بھی ماما کا ہی ساتھ دیں گے۔ ناراضگی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ میں اس کا ساتھ دے کر بھی تمہارا ساتھ دے سکتا تھا۔ ویل، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے اپنی بہو بہت پسند آئی ہے، تمہاری ماما اس جذباتی دور سے گزر جائیں، پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ احسن بلال نے سائم اور رواحہ کو اپنے پہلوؤں میں سمیٹا اور پھر ان کے ساتھ پورچ میں آ گئے۔ ڈرائیور سے انہیں چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ بیگانگی سے بولا، تھینک یو، ہم چلے جائیں گے، شہر میں رکشے اور ٹیکسیاں بہت ہیں۔ وہ اس کے بچپنے پر مسکرا اٹھے۔ ناراضگی تمہاری ماں سے چل رہی ہے، مجھ سے نہیں۔ یہ گاڑی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، اور تم بھی میرے ہو مائی سن، مائی سویٹ سن۔ زندگی کو جذباتیت کی نظر نہیں کرتے، اوکے؟ گاڈ بلیس یو۔ انہوں نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رواحہ نے بھی آنسو پوجتے ہوئے روندھے لہجے میں خدا حافظ کہا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ ایئرپورٹ پر اسے چانس پر سیٹیں مل گئی تھیں۔ وہ غصے اور جذبات میں آ تو گیا تھا، مگر اب بہت ڈپریسڈ تھا۔ اس کی ماں اس سے پہلی بار اس شدت سے ناراض ہوئی تھی، پہلی بار ان کے لہجے میں پیار کے علاوہ غصہ دیکھا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ گھر آ کر بھی اس نے اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے لاک لگا لیا۔ رواحہ اس کے رویے سے پریشان ہو اٹھی تھی۔ قصور اس کا نہیں تھا، پھر سزا اسے کیوں دونوں طرف سے مل رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر سر جھکائے رونے میں مشغول تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ اس کی ماما کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی ان کی مزاج شناس تھی، پھر وہ کیوں نشانہ بنی تھی؟ غلطی جس کی تھی وہ خود اب منہ چھپا کے بیٹھا تھا، شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا جو رواحہ کو اذیت دے رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ہوش و حواس بحال ہوتے ہی سائم کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تھا۔ رواحہ کے احساسات کے بارے میں سوچتے ہی ندامت اور بے چینی اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ وہ فوراً ہی باہر نکل آیا۔ وہ دروازے کے پاس نڈھال سے بیٹھی تھی۔ سائم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ماں کو تو اس نے اپنے دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ناراض کر دیا تھا، اور اب اپنی زیست کا حاصل اپنے دل کی خوشی کو بھی خود سے متنفر کر رہا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب دوزانوں بیٹھ گیا۔ I'm sorry, I'm really sorry۔ کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ آپ کی آنکھوں کے رنگ اور اس کی زبان بامعنی ہوتی ہے۔ رواحہ کی ایک شاکی نگاہ نے سارے گلے شکوے عیاں کر دیے۔ وہی پلیز سوری یار، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ I swear to God، آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے رواحہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے کبھی بدگمان مت ہونا، میں تمہیں کبھی خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا کر سکتا تو اپنی ماما کو ناراض نہ کرتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ رواحہ سے اس کے جڑے ہاتھ دیکھے نہیں گئے۔ ویسے بھی باشعور تھی، سائم کی جذباتی کشمکش کو سمجھ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میری قسمت میں ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر پھر رونے لگی۔ پلیز وہی، تمہیں معلوم ہے تمہارے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں نا تم سے۔ رواحہ اس کی اظہار ندامت پر فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ That's like a good girl۔ آئندہ ہم کوئی بات، کوئی دکھ نہیں دہرائیں گے۔ زندگی صرف اپنے لیے جئیں گے۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، ڈنر کے لیے باہر چلتے ہیں۔ یہ 2 دن صرف تمہارے نام، بہت دوری سہی ہے ہم نے وہاں۔ سائم نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ رواحہ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی، اسے بہلانے کے لیے اسے بھی اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینا تھا۔ زویا احسن اگلے روز تک اپنے کمرے میں بند رہیں۔
احسن بلال کی تشویش دید نہیں تھی. زویا احسن بنا کھائے پیے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت سے خاموش تھی. احسن بلال نے کئی بار دروازہ کھلوانے کی کوشش کی تھی مگر ان کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں. مجبوراً انہوں نے بے چین ہو کر دروازہ پیٹ ڈالا. خلاف توقع کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا. سامنے زویا احسن بکھرے سے حلیے میں کھڑی تھی. آنکھوں میں ایک رات کے رت جگہ سے ہی ویرانیاں اتر آئی تھیں. کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہی زویا احسن ہے جنہوں نے کبھی اپنے لباس پر سلوٹ نہیں پڑنے دی تھی، جنہیں اپنے رویوں پر اکثر اختیار رہتا تھا. وہ ایک بیٹے کی نافرمانی سے سارے فخر و غم بلائے اپنی ذات سے ہی بے پرواہ ہو رہی تھی. احسن، کیا وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ ان کے لہجے میں اضطراب تھا، کسک تھی. لگتا تھا حسب خواہش جواب نہ ملا تو لڑکھڑا کر گر جائیں گی. تم نے تو اسے جانے کے لیے کہا تھا، تمہارا حکم کیسے ٹالتا؟ احسن نے انہیں کندھوں سے تھام کر دوبارہ اندر لے جا کر بیڈ پر بٹھایا. میرا حکم؟ وہ میرا حکم کب مانتا ہے؟ وہ تو میرا حق بھی نہیں مانتا. میں اس کی ماں، میں نے اسے جنم دیا، اس کی پرورش کی، اسے اس مقام تک پہنچایا. آج اس نے اپنی پسند سے 24 گھنٹے کی کشمکش کے بعد آخر وہ بے ربط لہجے میں بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. احسن بلال نے انہیں جی بھر کر رونے دیا. کچھ دیر بعد خود ہی پھر گویا ہوئی. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، اندھیرے میں رکھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے دل میں اس کی شادی کے کتنے ارمان تھے، مگر اب وہ خود کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی. زویا، یہ معاملے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. سنجوگ تو اوپر لکھا ہوتا ہے، اور کس طرح ہوتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. اس کی زندگی کا فیصلہ اسی طرح ہونا تھا. وہ تمہیں نہ دھوکہ دینا چاہتا تھا، نہ ہی وعدہ خلافی کرنا چاہتا تھا. بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. میں مانتا ہوں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ ہمیں اپنی پسند بتا کر آزماتا تو صحیح، مگر بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے. رواحہ اچھی بچی ہے. احسن، تم اس کی حمایت کر رہے ہو جس نے میری عمر بھر کی تمناؤں کا خون کر دیا، جس نے مجھ سے ماں ہونے کا حق ہی چھین لیا. میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی. وہ ایک بار پھر غصے سے چیخ اٹھی. میں تمہیں معاف کرنے کے لیے کب کہہ رہا ہوں؟ تم اسے سزا دے سکتی ہو، لیکن ایک بات سوچو، اس سارے معاملے میں رواحہ کا کتنا قصور ہے؟ غلطی تمہارے بیٹے کی ہے، جس نے تمہیں جانتے بوجھتے ایسا قدم اٹھایا. وہ تمہارے مزاج سے واقف تھا، رواحہ نہیں. اس نے نہ جانے کیا کہہ کر اسے یا اس کے گھر والوں کو راضی کیا ہوگا. احسن بلال نے متانت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. زویا احسن انتہا پسند اور جذباتی ہونے کے باوجود اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی تھی. نہ جانے کیسے میرے بیٹے کو قابو کیا ہوگا، کیسے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے گئی. ساری دوریاں میرے لیے، سارے دکھ میرے لیے. وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. وہ کیوں چاہے گی کہ میرا بیٹا میرا ہو کر رہے؟ اور وہ اس کل کی لڑکی کی محبت میں اتنی جلدی اندھا ہو گیا کہ میری اپنی ماں کی محبت کو نظر انداز کر گیا. چھٹی ہونے کے باوجود رکا بھی نہیں. وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، یہ ان کے لیے بہتر تھا. وہ کیسے رکتا؟ تم نے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی، تھپڑ مارا تھا. آج تک تم نے اسے کچھ کہا تھا؟ نہیں نا. اسی لیے وہ بھی برداشت نہیں کر سکا. جوان اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. زویا احسن بلال نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی. تو میں کیا کرتی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اور تم نے دیکھا، وہ جتنے دن بھی رہا اس کی کسی بات سے ظاہر ہوا کہ وہاں اس کی بیوی ہے. وہ اب جذباتیت سے نکل آئی تھی، اسی لیے قدرے سنبھل کر بات کر رہی تھی. احسن بلال کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. صاحبزادے کی ایکٹنگ کا تو میں بھی قائل ہو گیا ہوں، بلکہ اسے داد دیتا ہوں. آپ تو شروع ہی سے اس کے حمایتی ہیں. آپ کی وجہ سے تو وہ بگڑا ہے. وہ جب احسن سے بدگمان ہوتی تھی تو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی. اگر میں اس کا حمایتی ہوتا تو اسے روک نہ لیتا، بلکہ اپنی بہو کو روکتا جو پہلی بار ہمارے گھر میں آئی تھی اور جسے آپ کا لاڈلا زبردستی لے کر گیا ہے. کیا تم نے لے جانے ہی کیوں دیا؟ اور زرش وہ بھی نہیں روک پائی. زویا بے ساختہ بولی اور پھر اپنے کہے پر خود ہی پشیمان نظر آنے لگی. وہ بہت بدل گیا ہے. احسن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے کیوں کیا ایسا؟ جوانی میں ایسے فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں. شکر کرو اس نے کسی شریف لڑکی کو اپنایا ہے، ورنہ جتنے عرصے سے وہ تنہا تھا کہیں بھٹک بھی سکتا تھا. احسن بلال نے انہیں حقیقت سمجھانے کی کوشش کی، پھر مزید اثر انداز میں گویا ہوئے. سنو زویا، تمہارے غصے اور ناراض ہونے سے اب کیا فائدہ؟ کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے قطعیت سے کہا. اگر وہ رواحہ کو چھوڑ کر آ جائے تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟
انہوں نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے حساس دل کو چھڑا تو ان کا رنگ فوراً متغیر ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احسن؟ میں کسی کی بیٹی کا گھر کیوں برباد کروں گی؟ تو پھر اپنے گھر کو آباد کر لو۔ کیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سمجھ کر انجان بنی۔ تم بیٹے کو بے شک معاف مت کرو، لیکن ایسا کرتے ہیں بہو کو بیٹی بنا کر لے آتے ہیں۔ سچی بات ہے، یہ خالی خالی گھر اب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنے دل میں دبی خواہش کا آج انہوں نے برملا اظہار کیا تھا۔ زویا نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میں اسے لینے جاؤں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ غصے کی لہریں ابھی بھی موجود تھی۔ آنٹی، بڑوں کے دل تو سمندر ہوتے ہیں، چھوٹوں کی غلطیاں اپنے اندر سمو کر ان کی وسعت اور بڑائی میں کمی نہیں ہوتی۔ احمر کی مداخلت پر دونوں ہی چونک اٹھے، نہ جانے کب فینی اور احمر اندر آ گئے تھے۔ زویا اور احسن فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ اپنے رشتے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ احمر اب داماد تھا، انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے تم کب آئے ہو؟ بیٹھو۔ احمر اور شافین آ کر ان کے کمرے میں موجود صوفہ چیئرز پر بیٹھ گئے۔ آنٹی، رواحہ کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ سائم بھائی نے غلطی کی ہے، سزا رواحہ کو نہیں ملنی چاہیے۔ رواحہ تو مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن آپ بھائی کی ضد سے تو واقف ہے نا۔ فینی نے انہیں منانے کی کوشش کی۔ اگر وہ مجھے بتا دیتا تو کیا میں انکار کر دیتی، مگر اس نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ یہ زویا احسن کہہ رہی تھی جو کچھ دن پہلے تک اس قسم کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سائم بھائی نے غلطی کی ہے۔ چھوٹوں کی غلطیاں بڑے معاف کر ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ انہیں لینے چلتے ہیں یا پھر انہیں جا کر ہم لے آتے ہیں۔ آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ احمر کے انداز بیاں میں کافی سلجھاؤ تھا۔ بلال احسن بھی زویا میں کافی لچک محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر بات بڑھائی۔ جانا تو ہمیں ہی چاہیے۔ تم نے اسے خود گھر سے نکالا تھا، اب وہ کسی اور کے ساتھ تو آئے گا نہیں۔ ضد اور غصے میں تو وہ تم پر ہی گیا ہے، اب نہ جانے اس کا وہاں کیا حال ہوگا۔ بے وقوفی میں کوئی جذباتی قدم ہی نہ اٹھا لے۔ گھر بار بار نہیں بستے زویا، رواحہ اچھی لڑکی ہے، ہمارے بیٹے کی خوشی اگر اس سے وابستہ ہے تو ہمیں اس کی خوشی کو اپنا لینا چاہیے۔ زویا احسن کی ممتا بیدار ہو رہی تھی، بلال احسن کی باتیں صحیح لگ رہی تھیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں سائم کو معاف کر دیتی ہوں، مگر اسے میری ایک شرط باندھنی ہوگی۔ اسے دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ زویا احسن کی بات پر تینوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے تینوں کے چہرے پر باری باری نگاہ ڈالنے کے بعد اپنی شرط بتائی۔ اب میں سائم کو لاہور میں نہیں رہنے دوں گی، اسے نوکری چھوڑنی ہوگی یا پھر بیوی۔ تینوں کے رکتے سانس بحال ہوئے۔ وہ جانتے تھے سائم نوکری چھوڑ دے گا۔ ماں کو خوش کرنے اور بیوی کو اس کا مقام دلانے کے لیے اب وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ تھینک یو زویا، چلو پھر اب خود ہی اسے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دو۔ احسن بلال کے چہرے پر تشکر بھرا سکون چھا گیا تھا۔ کل سے وہ بھی کشمکش میں مبتلا تھے۔ نہیں مامو جان، اس طرح نہیں، آپ انہیں سرپرائز دیں، ریئلی بہت مزہ آئے گا۔ آنٹی کو سامنے دیکھ کر ان دونوں کی جو حالت ہوگی، ریئلی وہ میں یہاں بیٹھ کر بھی تصور کر سکتی ہوں۔ فینی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو زویا احسن اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائی۔ تمہاری یہ عادت نہیں بدلے گی ہاں؟ میری اس عادت سے ہی آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے بہو مل گئی ہے۔ آنٹی، نہ میں اچانک سائم بھائی کے گھر جاتی اور نہ وہ کبھی رواحہ کو سامنے لاتے۔ پھر آپ کب جا رہے ہیں سائم بھائی کو لینے؟ شافے نے پرشوق ہو کر پوچھا۔ ہاں میں سیٹیں ریزرو کرواتا ہوں۔ احسن بلال جانتے تھے اب انہیں خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر جانا ہے۔ وہ تجدید عہد نہیں کریں گی۔ اوفو، کتنی دیر ہو گئی، سب ملازم نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، بچے کب سے آئے بیٹھے ہیں مگر چائے پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ زویا احسن کو یکدم میزبانی کا خیال آیا۔ نہیں آنٹی، پلیز کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے ملنے آئے تھے۔ احمد نے فوراً روک دیا۔ اور آپ فکر نہ کریں، رواحہ یہاں آ جائے گی نا تو سارے سیدھے ہو جائیں گے، بہت سخت ہے وہ۔ سارے؟ احسن بلال نے زویا احسن کی طرف اشارتاً دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ میں ملازموں کی بات کر رہی ہوں مامو جان۔ بھائی نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ ہاسٹل البصیرہ کی وائس وارڈن رہ چکی ہیں؟ سنا ہے بہت سخت اور ڈسپلن قائم رکھنے والی وارڈن تھی۔ فینی نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اور پھر احمد کے اشارے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فینی بیٹھو، تم لوگ پہلی بار آئے ہو اور اسی طرح جا رہے ہو۔ زویا احسن نے روکنا چاہا۔ بھائی اور بھابھی آ جائیں پھر ہم آ کر ضیافت کھائیں گے، ابھی پلیز سوری، ابھی مجھے ایک دو دوستوں سے ملنا ہے۔ احمد کی معذرت وہ کیسے رد کرتی؟ بے وقت چیختی کال بیل نے نہ صرف اسے متوجہ کیا بلکہ کچھ پریشان بھی کر دیا۔ سائم لنچ کے لیے 1:30 بجے آتا تھا جبکہ ابھی صرف 11:30 ہوئے تھے۔
اور ان اوقات میں کبھی کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا گاجر کی کھیر کا باؤل فریج میں رکھتی ہوئی کاؤنٹر پر رکھ کر دروازہ کھولنے آ گئی۔ سائم کی اتنی جلدی آمد پر اسے تشویش سی ہونے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے حواس جیسے معطل ہونے لگے۔ سامنے جو منظر تھا وہ اسے خواب لگ رہا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے وہ بالکل پتھر کی سی بن گئی تھی۔ کیا ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اسے اپنی آنکھوں کے بعد سماعت پر بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ یہ آواز، یہ چہرہ احسن بلال سائم کے پاپا کا تھا اور ان کے پہلو میں کھڑی زویا احسن یعنی ماما تھی۔ اسے پیٹ سے جھوٹ کا گمان ہونے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس نے اپنے یقین کو ایک بار پھر جھٹلایا۔ تبھی احسن بلال نے اسے چونکا دیا۔ رواں بیٹا، کیا اب تم ہمیں اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دو گی؟ وہ یکدم چوکنی ہو گئی۔ میں ایسی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، پلیز آئیے، اندر آئیے نا۔ وہ فوراً ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ زویا احسن نے آتے ہی اطراف کا جائزہ لیا۔ ہر چیز سلیقے اور قرینے سے بڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں توصیف سی مچ آئی۔ بے اختیار ہی انہوں نے اظہار کیا، احسن، یہ سائم جیسے بے ترتیب بندے کا گھر ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ڈرائنگ روم کی آرائش نے انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ سائم کا کمال نہیں ہے، یہ ہماری بہو کا کرشمہ ہے جس نے تمہارے بیٹے اور اس کے گھر کو کمپوز کر رکھا ہے، ورنہ… احسن بلال کے لبوں پر ہنوز مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنی بوکھلاہٹ میں اسے اب یاد آیا کہ اس نے انہیں سلام بھی نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ اسے پلٹتے دیکھ کر احسن بلال نے اسے پکارا۔ میں انہیں فون کر دوں کہ آپ دونوں آئے ہیں، ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کر دینا اسے بھی اطلاع، پہلے ادھر آ کے ہمارے پاس تو بیٹھو۔ احسن بلال نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر زویا احسن کے مقابل لے گئے۔ لو، اپنی بہو سے ملو۔ آج ہی سارے گلے شکوے ختم کر ڈالو، کوئی بات دل میں مت رکھنا۔ مجھے اس سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، سارا قصور تو سائم کا ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ زویا احسن نے بڑی فراخ دلی سے اسے گلے لگایا تو وہاں کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویا احسن اس کے گلے لگی محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان کی ساری خطائیں انہوں نے بھلا دی ہیں۔ تم رو رہی ہو بیٹا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انکل، کیا واقعی آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ رواحہ نے بھی یقینی سے پوچھا۔ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اب اپنی تیاری کر لو۔ انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ آپ بیٹھے تو صحیح انکل۔ کیا سائم کے ماما پاپا تمہارے ماما پاپا نہیں ہو سکتے؟ زویا احسن نے اس کے انکل آنٹی کہنے پر فوراً سرزنش کی۔ I'm sorry، آپ بیٹھے ماما پلیز، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ رواحہ سے اس وقت خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ معذرت کرتی باہر نکل گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے لیے ٹھنڈا مشروب اور سنیکس وغیرہ لے کے آ گئی۔ زویا احسن کی محبت کا احساس اسے سرشار کر گیا تھا۔ وہ کسی طرح سائم کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر معذرت کر کے وہ باہر آ گئی۔ ہیلو سائم، پلیز پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ رواحہ نے اس کی آواز سنتے ہی ملتجی لہجے میں کہا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد لنچ پر آنے والا ہوں، کوئی پرابلم ہے؟ بس میں نے کہہ دیا ہے نا، آپ فوراً آ جائیں، بہت ضروری کام ہے آپ سے۔ اس کی مسرت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں اتنی جلدی بلا رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا، تم ٹھیک ہو؟ سائم کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ فکرمندی بھی شامل ہو گئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ آپ آئیں تو… رواحہ کو عجیب سی بے چینی تھی۔ تو کیا وہ معلومات مجھے لنچ پر آنے سے حاصل نہیں ہوں گی؟ آج میں نے پہلی بار جلد آنے کی فرمائش کی اور آپ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ رواحہ کے لہجے میں ناز کے ساتھ ساتھ خفگی بھی شامل ہو گئی۔ یار کوئی معقول وجہ بھی تو ہو جلد گھر آنے کی۔ تمہیں علم ہے آج میں آفس بھی لیٹ آیا ہوں۔ میری وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے مت آئے، میں فون بند کر رہی ہوں۔ رواحہ نے ناراضگی سے ریسیور پٹک دیا۔ تو یہ ابھی تک سدھرا نہیں؟ آنے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں گی۔ زویا اور احسن بلال اس کے سر پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ خجالت سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیں آپ دونوں کچھ دیر ریسٹ کر لیں، وہ لنچ تک آ جائیں گے۔ ایکچولی میں نے انہیں بتایا نہیں کہ آپ آئے ہیں۔ وہ انہیں لیے ایک بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بھی سرپرائز دینے کا خیال آیا ہوگا۔ زویا نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھا۔ اس کے معصوم حسن پر اس سمے بڑا نکھار تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ڈپریسڈ بہت رہے ہیں نا، آپ آرام کریں ماما، اور مجھے ذرا ایکسکیوز کر دیں، میں ان کے آنے سے پہلے لنچ تیار کر لوں۔ کیا شیف یا خانسامہ نہیں ہے، سب کام تم کرتی ہو؟ زویا احسن نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے گھر میں کئی ملازم تھے۔
نہیں سب کام تو نہیں کرتی, صرف کچن کا. پہلے خانسامہ تو تھا مگر سائم کے آفس جانے کے بعد میں فارغ ہو کر بور ہو جاتی تھی, اسی لیے میں نے یہی مصروفیت ڈھونڈی. ٹھیک ہے تم جاؤ اور فارغ ہو کر چلنے کی تیاری کرو. زویا احسن نے ایک بار پھر اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی. اب تو یقین آ گیا نا کہ سائم کا انتخاب لاجواب ہے. تمہاری خود ساختہ تنہائیاں تو سمجھو ختم ہو گئی ہیں. احسن بلال بیڈ پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولے تو زویا احسن کے لبوں پر ہنسی بکھر گئی. وہی یار کدھر ہو؟ وہ گیٹ سے پکارتا ہوا اندر داخل ہوا. ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس ہوتی تھی, اسی لیے اسے بیل دینے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. وہ آوازیں دیتا کچن میں آ گیا جہاں رواحہ کھانا تیار کرنے کے بعد سلاد بنا رہی تھی. کیا بات تھی؟ کیوں مجھے تنگ کیا ہے؟ کیوں میں نے آپ کو کیا تنگ کیا ہے؟ رواحہ نے قدرے خفکی سے مڑ کر دیکھا. اوہ اب یہ خفکی کس سلسلے میں دکھائی جا رہی ہے؟ جلدی آ تو گیا ہوں. جلدی؟ یہ آپ جلدی آئے ہیں؟ کتنے بجے فون کیا تھا میں نے اور آپ اب آ رہے ہیں؟ اس نے کچن میں پڑا ٹائم پیس اٹھا کر اس کی نظروں کے سامنے کیا. 12:30 بج رہے تھے. ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں, 1 گھنٹے بعد آ جاؤں گا. سائم نے مصنوعی خفکی سے کہا. کیا آرام سے بیٹھے یہاں؟ رواحہ نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑا اور کچن میں موجود سٹول پہ بٹھایا. پھر اس کے سامنے پانی کی بوتل اور گلاس رکھ کر خود دوبارہ سلاد کے پتے پلیٹ میں سجانے لگی. سائم نے بلا توقف گلاس میں پانی انڈیل کر پیا. اس عرصے میں وہ رواحہ سے کچھ سننے کا منتظر بھی تھا مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھی. آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. جائیں فریش ہو جا کے. رواحہ نے مڑ کر اس نے مصنوعی خفکی سے دیکھا تو سائم اپنی جگہ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا. پھر اس کا رخ زبردستی اپنی طرف موڑ کر جھنجھلاتے ہوئے پوچھنے لگا. تم سیدھی طرح بتاتی ہو یا؟ جواباً رواحہ کی ہنسی بکھر گئی. جب میں نے فون کیا تھا تب آتی تو بتاتی, اب میں مصروف ہوں, فارغ ہوں گی تو بتاؤں گی. وہ بے نیازی دکھاتی کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم میں گھس گئی. سائم اس کے پیچھے پیچھے آیا. پھر اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر میز پر پٹک کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا. تمہاری مصروفیت کی ایسی کی تیسی, مجھے فون کر کے پریشان کر دیا اور یہاں ہنسی کی پھلجھڑیاں پھوٹ رہی ہیں. مجھے بتاؤ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹے نا, بھوک نہیں لگی, کھانا نہیں کھانا؟ رواحہ نے خود کو اس کے آہنی حصار سے چھڑانے کی کوشش کی. میں آپ سے کیا چھپاؤں گی, ابھی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. کیا تمہاری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے؟ رواحہ اس کے سوال پر شرم سے گلنار ہو گئی. وہ تو آپ نے لے کر آنی تھی نا, آپ پلیز ایسے نہ دیکھیں, اس سے بھی بڑی خوشخبری آپ کے لیے میرے پاس ہے. تو پھر بتاؤ نا, کیا تمہارا 1 کروڑ کا پرائز بونڈ نکل آیا ہے؟ سائم کے ہر عمل سے بےتابی واضح تھی جبکہ رواحہ اسے بےتاب دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی. اس سے بھی بڑی دولت ملی ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں, خوشی کی خبر سننے میں اچھی لگتی ہے یا دیکھنے میں مزہ دیتی ہے؟ سننے میں بھی اچھی لگتی ہے لیکن اگر دیکھیں بلکہ محسوس کرنے کو ملے تو بات ہی کیا ہے. سائم شرارت سے اس پر جھکا تو اس نے جھٹکے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے خود کو اس کے ہزار سے نکالا. وہ خوشی میں نہیں. اگر اتنی ہی جلدی ہے تو منہ ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ جائیں, وہاں آپ کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجسم ملے گی. وہ بیڈ سے اتر کر باہر بھاگنے لگی لیکن اس کے ساڑی کا پلو سائم کے ہاتھ میں آ گیا. اگر تم نے میرے ساتھ کوئی گیم کھیلا نا تو تمہاری خیر نہیں. اوکے یو کین گو ناؤ. سائم کو لگا تھا وہ ایسے ہی اس سے مذاق کر رہی ہے, اسے گھر جلدی بلانے کے لیے بس بہانہ گڑھا ہے. مگر پھر جب وہ کھانے کے کمرے میں آیا تو کئی لمحے تک تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا. اگر یہ خواب تھا تو بہت حسین تھا, حقیقت تھی تو اور بھی دل نواں. وہ پتھر کا بت بنا دروازے میں کھڑا رہ گیا. رواحہ کی معنی خیز ہنسی اور باتیں ذہن میں چھپا کے مارنے لگی. زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور دولت, اس نے ٹھیک ہی کہا تھا. یہ خواب نہیں حقیقت ہے. وہاں کیوں کھڑے ہیں, ادھر آئیں. رواحہ نے میز پر سالن کا باؤل رکھتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا. وہ اس کی کیفیات سمجھ رہی تھی. رواحہ کی مسکراہٹ دیکھ کر جیسے اسے حقیقت کا ادراک ہوا, وہ فوراً آگے بڑھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ میز کے پاس کھڑی زویا احسن سے لپٹ گیا. ماما کیا واقعی آپ موجود ہیں میرے گھر میں؟ ریئلی از اٹ ٹرو؟ آئی کانٹ بلیو اٹ. پاپا آپ بھی آئے ہیں؟ او مائی گاڈ بہی, تم دیکھ رہی ہو نا, میں کہتا تھا نا ماما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں, وہ میری ہر غلطی معاف کر دیں گی. وہ بچوں کی طرح چلا رہا تھا. اس کی خوشی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی. رواحہ نے رک کر یہ منظر دیکھا. زویا احسن بھی کچھ لمحے تو اسے خود سے لپٹائے رہیں, پھر مصنوعی خفکی سے اسے پرے دھکیلا. میں نے تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کیا.
تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں ایسے ہی معاف کر دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں یہاں سزا دینے آئی ہوں۔ سزا؟ کیسی سزا؟ ماما آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ سائم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے جذبات پر جیسے اوس پڑ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ نہ جانے وہ کیا سزا سنائیں گی، کہیں وہی کو چھوڑنے کے لیے نہ کہہ دے۔ او مائی گاڈ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، چاہے سب مجھ سے خفا ہو جائے۔ وہ اپنے فیصلے میں اٹل تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، بیٹھے نا پلیز ماما پاپا، آپ پہلے بیٹھے۔ وہاں کا لہجہ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ احسن، بلال اور زویا اس کے یکدم خاموش ہو جانے پر قدرے محظوظ ہو رہے تھے۔ رواحہ کے کہنے پر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تم نے اپنی سزا کے بارے میں پوچھا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ زویا احسن نے اس کا صبر آزمایا۔ ماما میں وہی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ آپ جو بھی سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی۔ اس نے یکدم سنجیدہ ہو کے کہا۔ چکن پلاؤ کی ڈش درمیان میں رکھتے ہوئے رواحہ نے اسے فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ اپنے شریک حیات کے لیے اس کا دل فخر و انبساط سے معمور ہو گیا تھا۔ اسٹوپڈ، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ زویا احسن نے اسے خفکی سے دیکھا۔ پھر کیا سزا ہے میری؟ اس کے سر سے منو بوجھ اترا۔ میں اپنی بہو کو لے جا رہی ہوں۔ انہوں نے جس انداز میں کہا سائم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ واٹ؟ اس کی چیخ میں حیرت تھی، استفسار تھا اور کچھ خوشی بھی تھی۔ ماما نے مشکل زبان تو استعمال نہیں کی۔ رواحہ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھانے کی کوشش کی۔ وہی تم اپنی چونچ بند رکھو ورنہ۔ وہ چڑ گیا تھا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کریں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے تم میرے سامنے میری بہو کو ڈانٹ رہے ہو، بعد میں کیا حال کرتے ہوگے؟ زویا احسن کی حمایت پر رواحہ نے مصنوعی مظلومیت چہرے پہ سجائی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ماما، یہ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، اس لیے میں اب یہاں نہیں رہوں گی، آپ کے ساتھ چلوں گی۔ سائم کا حیرت سے برا حال تھا۔ احسن بلال نے بیٹے پر ترس کھایا۔ بیٹا جی اپنی حیرتوں سے نکل آؤ، یہ کوئی خواب ہے نہ ڈرامہ ہے، حقیقت اور سچائی ہے۔ چلو اب کھانا شروع کرو، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، میری تو بھوک ہی بڑھ گئی ہے۔ دیر کرو گے تو میری بیٹی کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا۔ بلال احسن نے قریب بیٹھی رواحہ کو پیکنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ سائم حیران تھا کہ ماما صرف رواحہ کو لے جانے کی بات کرنی تھی، اسے نہیں کہا کہ وہ بھی چلے۔ رواحہ بیٹا اپنا سارا سامان پیک کر لینا، اب میں دوبارہ یہاں نہیں آنے دوں گی تمہیں۔ سارا سامان؟ سائم سے بات مکمل نہ ہو سکی، کیونکہ ماما کی خفگی کا بھی خیال تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ بس چند دن کے لیے اسے لے جا رہے ہیں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے بگڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری جاب ہے نا، اب وہی میرا مطلب ہے کہ میں اس وقت اسے اپنی بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ تو تم اپنی جاب کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر میں جس کی ضرورت ہے ہم اسے لے کے جا رہے ہیں۔ زویا احسن اس کی ہر بات سمجھ رہی تھی، پھر بھی انداز بے نیازی سے گویا ہوئی۔ رواحہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ حسب ہدایت اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ آپ آج ہی چلے جائیں گے؟ اس نے خاصے اچنبھے سے پوچھا۔ ظاہر ہے، کم از کم ایک دو دن تو رکے نا ماما، یہ کیا آج ہی آئی ہیں اور آج ہی جا رہی ہیں؟ تم جانتے تو ہو میرا اپنے گھر کے علاوہ کہیں دل نہیں لگتا۔ پلیز ماما چند دن تو رکے یہاں، اور بھی آپ کو وہی کی فیملی اس کی ممی سے بھی تو ملوانا ہے، وہ ہم جاتے جاتے مل لیں گے۔ بس کر زویا، کیوں بیچارے کو تنگ کر رہی ہو؟ اس سے صاف صاف بات کرو کہ احسن بلال کو بیٹے کی حالت پر ترس آ گیا۔ اچھا یہ بیچارہ ہے، بیچارے کی شکل تو دیکھیں، بیوی کی جدائی برداشت ہے مگر نوکری چھوڑنے کا وارہ نہیں ہے۔ ماما کی بات اب اس کی سمجھ میں آئی تو وہ سر پر ہاتھ مار کر ہنس دیا۔ نوکری؟ آپ جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہو۔ ہاں، جیسے تمہیں میرا بہت خیال ہے نا۔ ریئلی ماما، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، آئندہ آپ جو بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ مجھے تمہارا بالکل بھی اعتبار نہیں، تمہاری کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ وہی ماما، وہی اب میری گارنٹی ہے، آپ اسے ساتھ لے جائیں اور پھر مجھے آزمائیں۔ وہ تو تمہیں ابھی آزما لیتے ہیں، وہی سے تب تک نہیں ملو گے جب تک نوکری چھوڑ کے نہیں آ جاتے۔ اس نے پہلے پاپا کی طرف اور پھر رواحہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ماما کی شرط مان لینے کی التجا کر رہی تھی۔ ماما کو ناراض تو اب وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدرے سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لب و لہجے میں گویا ہوا۔ ماما، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن جاب چھوڑنے کے لیے مجھے 1 ماہ تو چاہیے نا۔ جاب چھوڑنے سے پہلے کمپنی کو انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہاں مجھے سب پتا ہے، سب پھر ڈن ہے۔ تم 1 ماہ بعد اپنے گھر آ جاؤ، تمہاری ہر خطا معاف ہو جائے گی۔
زویا احسن نے تنگ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹے کو گلے لگایا۔ احسن، بلال اور رواحہ مسکراتے لبوں اور پرنم آنکھوں سے ماں بیٹے کو ایک دوسرے پر پیار لٹاتے دیکھ رہے تھے، اور سائم ماں کے پہلو سے جڑا اپنی ہر خطا معاف ہونے کا مزدہ سننے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، ورنہ جس دن سے ماما کی ناراضگی کو سہا تھا اس دن سے دل و ذہن بلکہ روح پر بھی بوجھ پڑا ہوا تھا۔ رواحہ کو قبول کر لینے سے وہ بوجھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ زویا احسن کے دوسرے پہلو میں بیٹھی رواحہ بھی دل ہی دل میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ دن رات اس نے جو دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہونے والی اولاد کو اس کے حقیقی رشتوں کے سائبان تلے پروان چڑھانا چاہتی تھی۔ یہ دعا جلد ہی قبول ہوئی تھی، جس پر وہ خدا کا شکر ادا کرنے کو بےتاب تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel نوید سحر. hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.